جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کہاں وہ ارض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ ارض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری سب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے گناہگار ہوا تھا بڑی ندامت ہے گناہگار ہوا تھا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری پکاری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے میں اس یقین سے ہوں زندہ کہ آپ میرے ہیں میں اس یقین سے ہوں زندہ کہ آپ میرے ہیں میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ ایسا کون دیتا ہے محبتوں کا صلہ ایسا کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے ساتھ باواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله بلغ العلا بكماله وشفى الدجى بجماله وصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله. عزیزان محترم، آج ہم 8ویں نشست میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. دوستان محترم، آج ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم، ہم سب کے پیارے نبی، ہم سب کے دلوں کا چین، ہم سب کے دلوں کا قرار اور ہماری بخشش، ہماری نجات کا جس ذات پر ہے انحصار، وہ ہیں سرور سروراں، فخر دو جہاں، حامی بے کساں. ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کا جسم کا ہر عضو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بن کر کے آئے. ان معجزات کے تذکروں میں آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک. اس حوالے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سن لیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ ملتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جب آپ ہاتھ دیتے تو حضور کا ہاتھ اتنا نرم اور ملائم تھا، ایسا لگتا تھا کوئی موٹے سے موٹا ریشم بھی اتنا نرم نہ ہوگا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھے. یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ ہیں. جن ہاتھوں کو اللہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں پھینکی کفار کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. محبوب، یہ جو کنکریاں پھینکی یہ تم نے نہیں، میں نے پھینکی. اور صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان لے رہے ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلموا ما فی قلوبہم. درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے ساتھ تم یہ بیعت کرو کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیچے ہاتھ رکھا. سارے کے سارے صحابہ کرام نے آ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا، فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. لیکن اللہ نے فرمایا محبوب تو کہہ رہا ہے کہ یہ اوپر والا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہے. نہیں محبوب، میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ تیرا نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا.
جس رب نے حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا وہ کیسا ہاتھ ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھو، چیز کی اہمیت جو ہوتی ہے وہ اس بندے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ خانہ کعبہ سے ہو کر کے آ جائیں تو لوگ آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ خوش نصیب ہیں، آپ مکہ اور مدینہ کو دیکھ کر کے آئے۔ اچھا یہ تو مکہ مدینہ جو دیکھ کر کے آئے، لیکن اگر کسی خوش نصیب کو غلاف کعبہ کا ٹکڑا مل جائے، لوگ اس کے گھر میں زیارت کے لیے جاتے ہیں، جاؤ جا کر کے چلو کعبہ کو نہ صحیح غلاف کعبہ کو تو دیکھ کر کے آ جائیں۔ حالانکہ کپڑا ہے، ریشم کا کپڑا ہے، باقی جگہ کے اوپر بھی ریشم کے کپڑے مل جاتے ہیں، لیکن آپ اس کو اہتمام سے دیکھنے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے۔ ریشم کا عام کپڑا ہو تو آپ اہتمام سے اس کی زیارت کرنے تو نہیں جاتے ہیں؟ لیکن وہ بھی ریشم کا کپڑا غلاف کعبہ جو ہے، لیکن اگر وہ غلاف کعبہ سے اس کو نسبت ہو جائے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں، جا کر کے دیکھ کر کے تو آئے، زیارت کر کے تو آئے، اس کو چوم کر کے تو آئے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، نسبت دیکھیے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہے، حالات مشائخ نقشبندیہ کے اندر اس کو نقل کیا گیا۔ فرمایا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ روٹیاں لگا رہی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ روٹیاں لگا رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو کہ ایک روٹی میں بھی لگاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک روٹی لگائی۔ اب وہ بار بار جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں بار بار جا رہی ہو، آ رہی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی روٹیاں میں نے لگائی تھی وہ ساری پک گئی ہیں، لیکن جو آپ نے لگائی تھی وہ نہیں پکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک یہ آگ میں لگی رہے پھر بھی نہیں پکے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ میرا ہاتھ جو لگا ہے یہ دنیا کی تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، یہ دنیا کی تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، اس لیے کہ اس کو نسبت ہو گئی ہے، تعلق جڑ گیا ہے، اس نے مس کر لیا ہے میرے ہاتھ سے۔ جو چیز میرے ہاتھ سے لگ جائے، میرے جسم سے مس ہو جائے، وہ دنیا کی تو کیا جہنم کی آگ بھی اسے نہیں جلا سکتی۔ سنیے سبحان اللہ، نام ہے حضرت قتادہ، صحابی رسول ہے۔ فرماتے ہیں ایک جنگ میں میں شریک تھا، تیر اندازی کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے تشریف لے آئے، میری توجہ ہٹی، کون یہ جھاڑو لگا رہا ہے؟ مامو ذرا دیکھیں، درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے تشریف لے آئے، میں نے اپنا وہ کام جو کر رہا تھا وہ کام سے تھوڑی توجہ ہٹی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کر لوں، اور ساتھ ساتھ میں پھر میری توجہ یہ بٹ گئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاؤں تاکہ کوئی تیر آئے میری طرف تو وہ حضور کو نہ لگے۔ تو اسی دوران ایک تیر دشمن کے یہاں سے آیا
وہ اس نے آ کر کے میری آنکھ کے ڈیلے کے اندر جا کر کے وہ لگا، ایسا کہ میرا آنکھ کا ڈیلا لٹک گیا۔ جب آنکھ کا ڈیلا لٹکا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر لگا ہے، آنکھ کا ڈیلا لٹک گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی بھی ہے، دنیا کے باقی ایام بھی جو رہ گئے ہیں وہ گزارنے ہیں، لوگ مجھے عیب دار کہیں گے، کانا کہیں گے، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ٹھیک ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میرے قریب آ۔ وہ آنکھ کا ڈیلا وہیں رکھا، یہ ہاتھ پھیرا، یہ ہاتھ پھیرا۔ فرماتے ہیں کہ وہ نہ صرف آنکھ ٹھیک ہو گئی بلکہ اس کی نظر دوسری آنکھ کے مقابلے میں تیز بھی ہو گئی۔ دوسری آنکھ تو دکھتی تھی لیکن یہ دکھتی بھی نہیں تھی۔ زخم بھی ٹھیک کر دیا، آنکھ کو بھی ٹھیک کر دیا، بینائی بھی واپس عطا کر دی، پہلے سے تیز بھی کر دی اور دکھنے سے بھی محفوظ فرما دی۔ یہ ہے ہاتھ مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک ابو رافع نام کا ایک گستاخ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ صحابہ آپ میں سے کوئی ہے کہ جو اس بدبخت کو انجام تک پہنچائے؟ بس یہ کہا ایک مرتبہ۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ ابو رافع جو تھا وہ بڑا امیر کبیر تھا، اس کا گھر بڑا مضبوط، اس کی دیواریں بڑی مضبوط تھیں۔ تو صحابہ کرام نے پلاننگ بنائی کہ دن میں نہیں جائیں گے، رات میں جائیں گے۔ رات میں چلے گئے، اس کو قتل کیا۔ واپسی وہ سوڑا ہوا تھا دوسری منزل پر، واپسی کے اوپر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں آخری سیڑھی کے اوپر نیچے قدم رکھنے لگا تو میں نے کہا شاید یہ نیچی سیڑھی ختم ہو گئی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب میرا پاؤں بالکل زمین کے اوپر گیا تو وہ فاصلہ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے میری جو ایک ٹانگ تھی وہ سیڑھی کے اندر پھنس گئی، جس کی وجہ سے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہم نے اس کو قتل تو کر دیا تھا، اب اس خوف سے کہ کہیں ان کے گھر والے شور شرابہ کر کے پھر اٹھ نہ جائیں اور سارے اس کے قبیلے والے نہ آ جائیں، ہم جلدی جلدی نیچے اتر رہے تھے، اسی دوران میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر صحابہ کرام کے ساتھ سہارا لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے لیے جب تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ مجھے اذیت اور تکلیف زیادہ ہو رہی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک خبر سنا کر کے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں۔ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، وہ ابو رافع کو قتل کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن پھر حضرت عبداللہ بن عتیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عبداللہ بن عتیق میرے قریب آؤ۔ فرماتے ہیں جب میں قریب گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس جگہ کے اوپر ایسے پھیر دیا جہاں ٹوٹی ہوئی تھی، ایسے پھیرا تو ٹوٹی ہوئی میری ٹانگ جڑ گئی، اور الحمدللہ اس کے بعد پھر کبھی اذیت اور تکلیف نہیں ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ۔ مواہب دنیا کے اندر ایک عزیز حدیث مبارکہ ہے، سیدنا حضرت عائذ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے اندر ہم لوگ گئے ہوئے تھے اور جنگ کے دوران میرا چہرہ زخمی ہو گیا، پیشانی اور چہرہ کچھ زخمی ہو گیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا،
جب چہرہ زخمی ہوا تو وہ زخم پیشانی پر بھی تھا، چہرے پر بھی تھا. تو اسی حالت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائز بن عمر زخمی ہو گیا ہے، میرے قریب آ. فرماتے ہیں جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے میرے پیشانی اور چہرے کے خون کو صاف کیا. سبحان اللہ. چہرے اور پیشانی کو خون سے صاف کیا. جب صاف کیا اور یہ ہاتھ ایسے پھیرا تو فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ وہ پھرا تھا وہ باقی چہرے سے الگ ہو گیا. وہ یوں کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھرا تھا وہ جگہ ایسے چمکتی تھی کہ جیسے فرماتے ہیں، اب یہ حضرت عائز بن عمر کی بات سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے گھوڑے کی پیشانی پر ایک سفید دھبا ہوتا ہے وہ باقی جسم سے جدا ہوتا ہے، تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا میرے وہ باقی جسم سے وہ جدا تھا، گویا کہ پتہ بتا رہا تھا یہاں میرے آقا نے ہاتھ پھیرا ہے. وہ زخم بھی ٹھیک ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نشانی بھی وہاں پر چھوڑ دی. اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ یہ خصائص الکبریٰ کے اندر مواہب اور البدایہ والنہایہ کے اندر بھی حجت اللہ علی العالمین کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے. دوسری حدیث خصائص الکبریٰ اور حجت اللہ علی العالمین کے اندر ہے. یہ دو واقعات آتے ہیں، ایک غزوہ بدر کا ہے، ایک غزوہ احد کا ہے. غزوہ بدر کے اندر یوں ہوا، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں دوران جنگ میری تلوار ٹوٹ گئی. میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کا ٹکڑا دیا. لکڑی کا ٹکڑا، یار وہ سچ تو یہ ہے لکڑی کا ٹکڑا اگر کوئی کسی کو دے دے، کہے کہ جاؤ جا کر کے لڑو، تو آگے سے سوال نہ کرتا وہ کہ ادھر ان کے پاس تلواریں ہیں، ان کے پاس نیزے ہیں، ان کے پاس تیر کمان ہیں، آپ ہمیں لکڑی کا ٹکڑا دے رہے ہیں. لیکن نہیں، ان کا ایمان میرے اور آپ جیسا نہیں تھا، اور صحابی کا ایمان تھا. حضور نے فرمایا کاشا یہ لے جاؤ، جا کر کے لڑو. فرماتے میں نے وہ اٹھائی، جیسے میرے ہاتھ میں آئی تو وہ تلوار بن گئی. تلوار بن گئی اور میں نے جا کر کے پورے بدر کے اندر لڑا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا. دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عبداللہ بن حجش یہ غزوہ احد کے اندر لڑ رہے، فرماتے کہ میری تلوار کہیں آگے پیچھے ہو گئی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی مجھے عطا کی، کھجور کی چھڑی عطا کی، کھجور کی لکڑی عطا کی. فرمایا جاؤ جا کر کے لڑو. عبداللہ بن حجش فرماتے ہیں کہ میں اس سے لڑا اور جب وہ میرے ہاتھ میں آئی تو وہ تلوار بن گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آئی. اب اسی طرح ایک واقعہ اور سنیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی مسجد نبی بیٹھے اور ہوا یوں کہ جب رات ہو گئی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہو گئی ہے، ہم گھر کیسے جائیں گے، اندھیرا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی عطا فرمائی، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور میں لے جاؤ لے جاؤ. وہ لے گئے. اندھیرے کے اندر وہ روشنی کا کام کرتی تھی، روشنی کا کام کرتی تھی اور وہ راستہ دکھاتی تھی. آگے جا کر کے ایک صحابی کا گھر ایک طرف، دوسرے صحابی کا گھر دوسری طرف. انہوں نے کہا کیا کروں، ایک لے جاتا ہے دوسرا اندھیرے میں جائے گا، دوسرا لے جاتا ہے تو پہلا والا اندھیرے میں. تو کیا کیا، اس نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ لاٹھی ہے، لکڑی ہے، اس کے اندر یہ خاصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا ہے تو وہ روشن ہو گئی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، دوسری لکڑی لا کر کے اس کے ساتھ ٹچ کی تو وہ بھی روشن ہو گئی.
وہ بھی روشن ہو گئی، اور وہ اپنی طرف گیا راستہ دیکھتے ہوئے، یہ اپنی طرف گئے راستہ دیکھتے ہوئے. یہ ہے ہاتھ مصطفیٰ. کوئی مثل مصطفیٰ سا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی آپ سا جہاں میں کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اللہ اکبر. اچھا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سنیے. حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے غزوے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیچھے آتے ہوئے، ہمارا اونٹ کافی کمزور تھا، ہم ایک بندہ اس کے اوپر سواری کر لیتا تو وہ صحیح معنوں میں چل نہیں پاتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، فرمایا جابر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کمزور ہے، چل نہیں سکتا، اس وجہ سے ہم یہاں پر رک گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ نیچے اترے، آپ نے اس اونٹ کے اوپر کچھ ہاتھ پھیرا، اس کو چلنے کا کچھ جیسے ہاتھ پھیرتے ہیں کہ یہ تیز ہو جائے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا. فرماتے ہیں کہ حضرت جابر کہ ہم اس کے اوپر بیٹھے دو بندے، پہلے ایک بندے کو نہیں اٹھا سکتا، ہم دو بندے بیٹھے، پھر اس کے بعد وہ اتنا تیز ہوا کہ میں روکتا تھا کہیں حضور کی سواری سے آگے نہ نکل جائے. اتنا تیز ہو گیا کہ میں اس کو روکتا تھا کہ کہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے نہ نکل جائے اور میں بے ادبوں میں شمار نہ ہو جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا کمال یہ ہے. اللہ اکبر. سنیے ایک حدیث مبارکہ اور، یہ حدیث مبارکہ حجت اللہ علی العالمین کے اندر نقل کی گئی ہے. حضرت بشر بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی فرماتے ہیں مجھے کچھ مرض لائق ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سر پر، آپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، آپ کے سر پر، آپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا. تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا چہرہ بھی روشن ہو گیا. پھر میں جس بگڑی ہوئی چیز کو ہاتھ لگاتا، کسی بیمار کو ہاتھ لگاتا تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. اب سنیے، سب سے زیادہ جس صحابی سے حدیث مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں. کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ان سے کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے، تمہیں اتنی حضور کی حدیثیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھلکڑ تھا، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا، میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا مجھے یاد نہیں رہتا تھا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یادداشت کمزور ہے، میں کافی ذہنی طور پر معذور ہوں، یاد نہیں رہتا. وسلم نے فرمایا اچھا ایسا کرو چادر لاؤ. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ. اب یہ چادر بچھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا ڈالا مجھے نہیں پتا، ایسے بھرا اور چادر میں ڈال دیا، پھر بھرا چادر میں ڈال دیا، پھر بھرا چادر میں ڈال دیا، اور اکٹھی کیا ڈالا؟ سینے سے لگا لے. فرماتے ہیں کہ بس میں نے سینے سے کیا لگایا کہ پھر اس کے بعد کوئی چیز بھولتی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ. اللہ اکبر. سیرت رسول عربی کے اندر حضرت معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے برس کا مرض لائق ہو گیا. یہ جو سفید جسم سفید ہو جاتا ہے برس کا مرض کہتے ہیں، مرض لائق ہو گیا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے جسم پر پھیرا، میرے برس کے مرض کے سارے نشانات بھی ختم ہو گئے، میرا مرض بھی ختم ہو گیا. چلیں
آخر کے اندر 2 باتیں، اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس، اچھا سبحان اللہ پر میرے خیال میں کوئی خرچہ نہیں آتا، میں کہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، میرے کہنے سے سبحان اللہ کہا تو کیا، اپنی محبت میں حضور کا ذکر سن کر کے سبحان اللہ کہیں، بل لیکن میرا مطالبہ نہیں ہے، مطالبہ نہیں، آپ کا اپنا ذوق اور شوق ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں کوئی مہمان آئے، آپ نے بچوں کو کہا کہ دسترخوان لاؤ، کھانا ان کو پیش کرتے ہیں۔ وہ دسترخوان لائے تو دسترخوان میلا تھا، وہ اٹھا کر کے حضرت انس گئے، جا کر کے تندور میں ڈال دیا، اور مہمان تھوڑے پریشان ہو گئے کہ بچوں سے غلطی ہو گئی، میلا تھا تو دھو لیتے، لیکن دھونے کی بجائے حضرت انس کو اتنا غصہ آیا کہ وہ تندور کے اندر ڈال دیا اور وہ جل گیا۔ بس تھوڑی دیر کے بعد گئے، جا کر کے اس کو اٹھا کر کے لائے، دیکھا تو وہ دسترخوان بالکل صاف ستھرا ہے، مہمانوں کے آگے کھانا رکھا گیا تو مہمانوں نے کہا کہ اے انس، ہم یہ سمجھے نہیں ہیں، ہم یہ راز نہیں سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھاتا ہوں۔ بات یہ ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان سے ہاتھ صاف کیے، اس دسترخوان سے ہاتھ صاف کیے۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہمارا یہ دسترخوان جب میلا ہو جاتا ہے آگ میں ڈال دیتے ہیں، آگ میل کچیل کو کھا جاتی ہے، کپڑے کو کچھ نہیں کرتی۔ دست مبارکہ کی برکت ہے۔ اب آخری بات، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں جب مکے سے چلے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحب تھے، تو سامان سفر اتنی زیادہ بھی نہیں تھا، راستے میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے کے پاس آئے، ایک جھونپڑی کے پاس آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر آرام فرمائیں، آپ کو رک جائے، میں جاتا ہوں، جا کر کے اس جھونپڑی اور اس کلی کے اندر جو موجود ہے میں ان کو آواز دیتا ہوں، کچھ کھانے کے لیے مل جائے، کچھ پینے کے لیے مل جائے۔ تو گئے، جا کر کے آواز دی، اندر سے ایک عورت نکلی، اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ مسافر ہیں، کھانے کا کوئی خاص سامان نہیں ہے، اگر کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ تو اس نے کہا مجھے افسوس ہے، حالانکہ میں آتے جاتے تمام مسافروں کی خدمت تواضع کرتی ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قحط سالی کی وجہ سے اس وقت میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پھر کوئی دودھ وغیرہ مل جائے، بکری وغیرہ۔ تو اس نے کہا کہ بس بکریاں جتنی بھی ہیں وہ میرا شوہر چرانے کے لیے لے گیا ہے، ایک بکری بچی ہے اور یہ کافی لاغر ہے، کمزور ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ چل نہیں سکتی، یہی ایک بچی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ان سے پوچھو، اگر یہ کہے تو ہم اس سے دودھ نکال لیں۔
اگر کہے تو ہم اس سے دودھ نکال لیں. اس عورت نے کہا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس کے ہڈیوں میں گودا نہیں ہے, یہ اتنی کمزور اور لاغر ہے, چل نہیں سکتی, یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ تم اس کے تھنوں کو دیکھ لو, سوکھ چکے ہیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بہن تم اجازت دے دو, باقی کام ہمارا ہے. نے کہا کہ اگر نکل سکتا ہے تو میری طرف سے کوئی منع نہیں ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مل گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے تھنوں میں جیسے ہی آپ نے لگایا تو اس نے اپنی ٹانگیں پھیلا دی. اس کے خشک تھنوں کے اندر دودھ اتر آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر دودھ میں نے نکال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور نے فرمایا مجھے نہیں, پہلے اس میزبان کو دو. اس عورت کو دودھ پلایا, اس کا بچہ تھا, اس کو دودھ پلایا. دودھ پلانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا, ابو بکر صدیق نے پیا. دیکھا کہ بکری کے تھنوں سے پھر بھی دودھ ختم نہیں ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سے برتن لے لو اور ان کے برتن بھی بھر دو. فرماتی ہیں کہ پھر وہ برتن بھی اس کے بھر گئے, برتن بھی بھر گئے. پھر بھی اس بکری کے تھنوں میں ایسے لگتا تھا دودھ ابھی باقی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال دیکھ کر کے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. وہ جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی. شام کو جب ان کا شوہر آیا, ابو معبد آیا, اس نے پوچھا معبد اس کے بچے کا نام تھا, معبد آج کیا بات ہے؟ میں اس جھونپڑی کے اندر تبدیلی دیکھ رہا ہوں, آج مجھے کچھ نورانیت سی لگ رہی ہے, روز سے الگ سی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے, آج کچھ چمکتی ہوئی کھلی محسوس ہو رہی ہے. اس نے کہا ابو معبد تمہیں کیا بتاؤ, ایک نورانی چہرے والے آیا اپنے ساتھی کے ساتھ, چہرہ ایسا کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے, چہرے کے خد و خال ایسے لگتا تھا کہ جیسے نے اسپیشل بنایا ہو کسی نے. اس کی ناک, اس کی آنکھیں, اس کے ہونٹ, پھر جب وہ بات کرتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے بھول جڑتے ہو. کوئی اس کو دیکھے تو وہاں سے نظریں نہ ہٹائے, آنکھیں نہ جھپکائے. اس کی وجہ سے میری یہ جھونپڑی جو ہے نا وہ تمہیں کھلی کھلی نظر آ رہی ہے, معطر نظر آ رہی ہے, یہ تمہیں جو ہے نا مہکتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ سارا کمال اس کا ہے. اس نے کہا پھر اس کا نام تو پوچھا ہوگا, کون تھا؟ اس نے کہا میں تو اس کے عشق کے اندر, اس کے حسن میں, اس کی باتوں میں ایسی گرویدہ ہوئی کہ پھر مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے, میں نے نام بھی نہیں پوچھا. اچھا پھر کہاں گیا ہے؟ انہوں نے کہا بس اسی طرف گیا ہے, مجھے پتا نہیں کہاں گیا ہے, وہ مجھے پوچھنے کا ہوش ہی نہیں ہے. ابو معبد نے کہا کہ اچھا معبد, جب یہ نورانی چہرے والا پھر کبھی آ جائے, اب آج کے بعد میں ریبر کہیں دور نہیں لے جاؤں گا, کہیں قریب رکھوں گا. اگر یہ دوبارہ یہاں سے ان کا گزر ہو تو مجھے بلا لینا, میں بھی زیارت کروں گا. اس کے بعد معبد خاموش ہوئی تو اس کا بیٹا بول اٹھا, اماں وہ بکری والی بات تو بتائی نہیں, وہ بکری والی بات تو نہیں بتائی. پھر معبد نے وہ بکری والی بات بھی بتائی. کچھ دن گزرے, سودا سالف لینے کے لیے معبد اپنے بچے کے ساتھ مدینہ منورہ کے شہر قریب میں, وہی تھا, دور تھا لیکن بہرحال قریب وہی تھا, اور کوئی شہر نہیں تھا. وہیں پہ گئی تو جا کر کے خریداری کر رہی تھی.
اسی بازار سے حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوا. بچے نے دور سے دیکھا اور چیخ کر کے کہا کہ اماں اماں دیکھو، یہ ان کا ساتھی تھا. وہ بھاگ کر کے گئی، جا کر کے کہا کہ تم تو نظر آ گئے ہو، تیرا ساتھی کہاں ہے؟ وہ نورانی چہرے والا کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کون؟ کہیں وہ بھول گئے جو میری جھونپڑی میں آئے تھے، لاغر اس بکری سے دودھ نکالا تھا. پھر وہ سمجھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس غلام نے، کہ یہ اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام معبد کو، اس کے بچے کو لے آئے، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے یہاں پر کلمہ پڑھا. یہ دوڑتے دوڑتے گئے. شام کو جب ابو معبد آیا، اس نے کہا کہ کیا بات ہے، آج میں تمہارے چہروں کے اوپر نورانیت دیکھ رہا ہوں، کیا آج وہ ایک مرتبہ پھر آیا تھا؟ میں کہ نہیں، آج وہ نہیں آیا تھا، آج ہم اسے دیکھ کر کے آئے، آج ہم اسے دیکھ کر کے آئے ہیں. اچھا پھر کہاں ہے؟ اس نے کہا صبر کر، کل چلیں گے. صبح پھر دوسرے دن ابو معبد بھی، ام معبد بھی، اس کا بچہ بھی حضور کے قدموں میں بیٹھے تھے اور بیٹھ کر کے کلمہ پڑھ رہے تھے. انشاءاللہ عزیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے معجزات کچھ آج بیان ہوئے، کچھ انشاءاللہ کل بیان کرے گی. اور بس یہی کہوں گا کہ کاش ایسا ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں یار، یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے چل کر کے آئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اور ذرا اپنے نبی کی بات سنیں. ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہم نے کس کو اپنا آقا مانا ہے؟ ہم نے کس کو اپنا والی مانا ہے؟ ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو کیا رتبہ عطا کیا ہے؟ ارے وہ نبی جو 2-2 4-4 معجزے لے کر کے آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک خود معجزہ پا کر کے، جس نے جو بھی مانگا، جہاں سے مانگا، جس طرح مانگا، اللہ اکبر، حضور نے عطا کیا، حضور نے عطا کیا، حضور نے عطا کیا. انشاءاللہ عزیز، معجزات مصطفیٰ کا سلسلہ جاری ہے، کل بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس خوش نصیبی کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی قائم اور دائم فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج ہمارے شاہد بھائی کی طرف